بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تہجد کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خود تہجد پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ خود نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان بندوں کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، تاکہ آپ اٹھیں، اپنی خوشیوں سے بھری ہوئی داستان اسے سنائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب۔ سوچئے، جب پوری دنیا سو رہی ہے اور ایک بندہ جاگ کر اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اٹھے اور اسے یہ بتانے کے لیے کہ وہ تھک چکا ہے، کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور، کہ وہ حالات کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا بہت ظالم ہے، اپنے رب کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس کے کرم کا منتظر ہے۔ جو لوگ تہجد کے سجدوں میں روتے ہیں، انہیں کبھی کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ تہجد جیسی محبوب نماز کے لیے بلاتا ہے، وہ کبھی تنہا نہیں رہتے، کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتے۔ جو دعائیں تہجد میں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت کی گئی وہ سسکیاں، وہ آنسو، وہ پکار جب عرش تک پہنچتی ہے تو وہ دعائیں اپنے ساتھ خوشخبریاں لے کر لوٹتی ہیں۔ یہ سب کچھ سنوار دیتی ہیں، یہ پکاریں آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ وہ لوگ جو اکیلے بستروں پر پڑے رو رہے ہیں، جنہیں اپنی حالتوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، وہ لوگ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ملے جسے وہ اپنے غم بانٹ سکیں، کوئی ہو جو ان کے دل کا حال جان سکے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا ہے کہ میرے بندے، مجھ سے بات کر، مجھے اپنے دل کا حال سنا۔ جب بندہ رو کر اپنے دل کا حال اپنے رب کو سناتا ہے، اپنے ہر چھوٹے بڑے زخم اپنے رب کے دربار میں لے آتا ہے، اپنی دعائیں اور خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب کی رضا تلاش کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے رب کو اس پر محبت نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے اس کے رب کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے اس کا رب اسے روتا ہوا چھوڑ دے؟ کیسے ممکن ہے اس کے رب نے اس کی سسکیوں کو نظر انداز کر دیا ہو؟ پھر کون کہتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سجدے تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں تھی۔ پھر کون کہتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی لیکن وہ چیز نہیں ملی؟ آپ نے تو یہ دیکھا ہوگا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ملا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی؟ کیا آپ نے یہ نہیں پایا کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے جو چاہا تھا وہ عطا کر دیا؟ سوچیں آپ کتنے خاص ہیں کہ آپ کو اپنے رب سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا آپ نے اپنے رب کا کرم نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے رب سے آپ کو محبت کرنا نہیں دیکھا؟ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں، تو آپ کی ممکن خواہش کی کیا حیثیت ہے؟ آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کو تہجد کے لیے بلاوا آتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کو کیا کرنا؟ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے بلاتا ہے، جب وہ آپ کے دکھوں پر ہم مرہم رکھ دیتا ہے، جب وہ آپ کے غم کے آنسو خوشی میں بدل دیتا ہے، جب آپ کے رب نے آپ کی خون جگر کی خواہش کو حقیقت میں بدل دیا، بے شک وہ میرا رب کن فیکون پر قادر ہے۔ اگر دعاؤں میں دل لگنے لگے تو جان لیں کہ اللہ آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہے۔ تہجد کے وقت آپ اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو، اس وقت کے آنسو، وہ سسکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں کہا جاتا ہے، صرف اللہ ہی اسے سنتا ہے۔ اللہ بہت محبت سے سنتا ہے، اور وہ جب نوازتا ہے تو بہترین شکل میں دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اگر ایک بار عشق الہی نصیب ہو جائے تو کسی اور جگہ سے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے انہیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سننے کے لیے آسمانوں کے پار بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنے بندوں سے ملاقات کے لیے خود تشریف لاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو خاص رکھا ہے، اسی طرح وہ تہجد پڑھنے والوں کو بھی اپنے قرب کا خاص مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے نیچے آتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔
وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اپنے بندے کا اظہار کرنا پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو اللہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ تہجد محبت کا آخری درجہ ہے، جہاں بندہ خود کو بھول کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیاوی محبتوں کی خواہش نہیں رہتی، بلکہ محبت پیدا کرنے والوں کی طلب ہوتی ہے۔ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، لیکن تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جسے یہ تڑپ نصیب ہو جائے اس کا نصیب خود اللہ بن جاتا ہے۔ جو ناممکن ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز محبت ہے تو تہجد قرب کا آخری مقام ہے۔ یہ خاص نماز ادا کرنے والوں اللہ کے خاص بندے اور لاڈلے بن جاتے ہیں، اور جب وہ بندے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں بندہ رات کی تاریکی میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند کو قربان کر کے اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ تہجد پڑھنے والا ہمیشہ دنیاوی محبت کی طلب کرے، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں سکون محسوس کرتا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف انہیں ملتی ہے جو اللہ کو راضی کرنا جانتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ سکون لاتا ہے جو بندے کو اس کے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے تو وہ رب دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور بندے کو اس کے حالات کی ہمدردی کرنے والوں کا محتاج نہیں بناتا۔ کہ آپ جانتے ہیں فرض نماز اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نماز کے لیے انسانوں کو موذن بلاتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود بلاتا ہے۔ فرض نماز کے لیے سب سنتے ہیں، لیکن تہجد کی پکار صرف وہ سنتے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہو۔ نیند کو قربان کر کے جو آنکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جاگتی ہیں، ان کے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ میں نے اپنے درد بری آواز میں اللہ کو پکارا تھا اور تہجد کے سجدے میں اپنا سر جھکایا تھا۔ کیا حسین رات تھی جب میں نے سچے دل سے رو کر سکون پایا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک عجیب سا سکون ملا جب اللہ نے کہا یہ تیرا نصیب ہے۔ اسی رات اللہ کے ساتھ میری ہم کلامی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ہر درد اللہ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ یقین مانیے یہ بہت ہی حسین لمحہ تھا۔ سنو، میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ اگر تم تہجد میں اللہ سے کچھ مانگو تو وہ پورا آسمان عطا کرتا ہے۔ تم جتنا مانگو اور پھر بھی نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کے آنسو رائگاں نہیں جا سکتے۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول ہیں۔ تو آئیے تہجد کی ایک پیاری سی دعا کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے مالک، اے کائنات کے شہنشاہ، اے وہ رب جو ہر کمی اور شریک سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے پاس کوئی مشیر نہیں، وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے اور جو زوال سے بھی پاک ہے۔ اے میرے مالک، آج تیرے عاجز بندے اور بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے، ہواؤں کے تیور بدل گئے ہیں، زمین و آسمان کے رنگ بدل گئے ہیں۔ تو ہمیں سمجھاتا رہا اور ہم نہیں سمجھے، تو نے ہمیں روکا ہم نہیں رکے، تو بلاتا رہا ہم پلٹ کر نہ آئے، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آج ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، تیرے گناہگار بندے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں۔ اے میرے رب، یہ تیرے بندے جو ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ان میں کتنے مظلوم، کتنے غریب اور کتنے مجبور ہیں، کتنے بچے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کتنے والدین جو اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے میرے رب، یہ سب تیرے در پر آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں دنیا کے بادشاہ فقیروں کو دھتکارتے ہیں، لیکن تو وہ بادشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر ہم لوگوں سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم تجھ سے نہ مانگے تو ناراض نہیں ہوتا، بلکہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے آیا ہے۔ تو کتنا مہربان، تو کتنا پیارا ہے۔ اے میرے اللہ، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچہ اپنی ماں کے قدموں میں
میں گر کر معافی مانگتا ہے اور ماں اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو خود محبت ہے، تو نے ماؤں کے دلوں میں بھی محبت رکھی ہے۔ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، گناہ گاروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے اگر تو ہمیں پکڑتا تو ہمیں مٹا دیتا، لیکن تو نے ہمیں مہلت دی، ہمیں انسان بنایا۔ اے میرے رب، ہم تھک چکے ہیں، رو رو کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم تجھے منانے آئے ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ خالی جھولی کون بھرے گا؟ لوگ تو ہمیں دھتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تجھے گواہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گار ہیں، ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، ہم سے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ہم پشیمان ہوتے ہیں، حالانکہ بیٹھ کر ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، تجھے راضی کرنے کی منتیں بھی کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، آج کروڑوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آج کروڑوں فریادیں تیرے عرش کو ہلا رہی ہیں، آج تو مان جا یا رب، آج مان جا میرے مولا، تو مان جا۔ اے میرے اللہ، آپ مان جائیں، آپ مانیں گے تو ہمارے کام سنور جائیں گے۔ میرے اللہ، ہم تھک گئے ہیں، جیسے بچہ چل چل کر تھک جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے آغوش میں لے لے، میں تھک گیا ہوں، تو اے میرے مولا، ہم بھی تھک گئے ہیں۔ اے اللہ، ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ہمارا ہی مذاق اڑاتی ہے یہ دنیا، ہماری لاشوں پہ ناچتی ہے، ہمارے ہی گھروں کو جلاتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جنہیں مائیں اسکول میں پڑھنے بیچتی ہیں، وہ چھلنی سینے سے لے کر واپس آتے ہیں، ماں نے بھیجا سفید پوشاک پہن کر اور وہ آئے رنگین پوشاک میں۔ یہ میرا دیس ہے، تو آجا، اے میرے رب، تو آجا۔ ہمارے طاقتور تھک گئے ہیں، ہمارے کمزور تھک گئے ہیں، ہمارے مالدار تھک گئے ہیں، ہمارے غریب تھک گئے ہیں۔ یا اللہ، باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے روئے روئے میں ہے، ہماری نس نس میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ ہاں، مگر وہ مجھ سے روٹھ گیا ہے، ہم سے روٹھ گیا ہے، ہم اسے منا رہے ہیں۔ اے اللہ، میرے ملک کو خوبصورت ملک بنا دے، اسے نفرتوں سے پاک کر دے، اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، میرے ملک کے ظالموں کو ہدایت دے، میرے ملک کے ڈاکوؤں کو ہدایت دے، میرے ملک کے قاتلوں کو ہدایت دے، میرے ملک کے نافرمانوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ، یہ تیرے حبیب کی امت ہے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لے، ان دلوں کو چن لے۔ اے اللہ، یا اللہ، اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لے، اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے۔ اے میرے رب، میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا مانگوں تجھ سے، کیا کہوں میں آپ سے۔ تجھے تو سب پتا ہے ہماری کیا کیا ضرورتیں ہیں، ہماری کیا کیا خواہشات ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، بس یا اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، تو آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ اے میرے اللہ، ہم تیری جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو دنیا کی رسوائی سے تھک جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ، جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمانا، ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرما، ہماری دعا سننے والے پر ہر شخص کی دعا قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو غمگین ہیں ان کے غم دور کر، اور جو دل شکستہ ہیں ان کے دلوں کو آباد کر۔ یا اللہ، میرے ملک کو رشوت سے پاک کر دے، اسے بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے سود سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو ختم کر دے۔
یا اللہ ہماری عورتوں میں حیا پیدا کر دے، ہمارے نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، ہمارے تاجروں کو دیانت دار بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہمارے مزدوروں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمان پر رحم فرما، انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو ہدایت عطا فرما، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کے خیر خواہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، ہماری مسجدوں اور محلوں کو آباد کر دے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے پروردگار جس نے دعا کا کہا یا جس کے دل میں جو جس کی حاجت ہے تو ان سب کو قبول فرما، آمین۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔